کہ ہم این آر او کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں پیش کر رہے اور کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. آپ لوگ بھی سب یہ میڈیا میں کہتے ہیں کورٹ نے فیصلہ کر دیا, ٹھیک, اب جائیں سوئس کورٹس میں, کیوں نہیں جا رہے؟ Why are you emphatic on the Swiss courts? May I know? میں چاہتا ہوں کہ صدر صاحب جو ہیں وہاں سے باعزت بری ہو جائیں, ہم جو ہے فخر کر سکیں. آپ اس پہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں آپ کو اگر کوئی چلانا ہے کیسز اپنے ملک میں چلائیں, ملک سے باہر نہیں چلے گی؟ آپ کیوں نہیں یہ بات کہتے؟ ملک میں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا بعد میں نہ ہو؟ آپ ایسا کریں, آپ یہ کمٹمنٹ کریں, آپ یہ کہیں جی کہ اگر پاکستان کی عدالت پاکستان کی عدالت کیس کرتی ہے صدر صاحب کے خلاف, صدر صاحب اپنی امیونٹی سرنڈر کر کے عدالت میں پیش ہوں گے. ایک آپ مجھے یہ بات بتائیے, آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ گویا ان کیسز کی بنیاد پر کچھ ہوا نہیں. ان کیسز کی بنیاد پہ تو وہ 8 سال جیل میں رہے ہیں. یہاں پر کوئی ہے لوئر؟ آپ بتائیں کتنے سال ہے؟ ان کیسز پہ نہیں ہوئے, سوئس کورٹس کے جو کیسز ہیں ان پہ نہیں ہوئے, سوئس کورٹس کی نہیں ہوئے, پاکستان کی جو عدالتوں کے کیسز تھی. جاوید صاحب, ان کی کسی کیس میں کنوکشن نہیں ہوئی لیکن پھر بھی وہ جیل میں بند تھے. یہ بتائیے ان کے والد صاحب 4 سال جیل میں بند تھے. صدر صاحب کے خلاف جتنے کیسز ہیں غلط ہیں, بالکل غلط ہیں. اگر وہ صحیح ہوتے تو عوام خود ان کو ریجیکٹ کرتی. سوئٹزرلینڈ میں جو کیسز ہیں وہ بھی غلط ہیں, بالکل غلط تھے, بالکل غلط ہیں, بالکل غلط ہیں. آپ کورٹ میں جا کے ان کی بے گناہی ثابت کروا دیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ نے آپ کا اپنا وکیل بھیجنا ہے, آپ نے اپنے فیکٹس دینے ہیں, چودھری صاحب تو آپ ڈرتے کس بات سے؟ جاوید چودھری صاحب, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس فریم آف مائنڈ سے سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جتنے کیسز ہیں وہ صحیح ہیں. ہم جس مائنڈ سیٹ سے سوچتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح تھے تو ثابت کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ ثابت کر لیں نا, کیس میں بری کروا دیں. نہیں, بری کروا دیں. دیکھیے میری بات سنیے, یہ کیسز جان کے لگائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے. اور پیپلز پارٹی کو کس نے لگائے؟ پیپلز پارٹی نے تو نہیں لگائے نا. کس نے؟ آپ کو پتا ہے کس نے لگائے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. کس نے لگائے ہیں وہ؟ اور ابھی جو کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے, آپ کا خیال ہے یہ بھی ایک سازش ہے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ میں نے تو کوئی بات کی نہیں. ویسے انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا, فیصلہ ٹھیک ہے, فیصلہ ٹھیک کیا. یہ مطلب اس کے بارے میں رائے, میری رائے ہے, وہ میرے ساتھ ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. فیصلہ ٹھیک ہے, غلط ہے؟ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی کمنٹ. آپ کہہ دیں صحیح ہے یا غلط ہے. وائی شوڈ آئی؟ سمپل. آپ کے کہنے پہ تو نہیں میں کہوں گی. نہیں کہیں گے. اوکے, اب جو بھی فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے سٹیزن کی حیثیت سے, وہ صدر سے لے کے میں اور عام آدمی تک, آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ فیصلہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اوکے, ہم اس کو آگے لے کے نہیں چلتے. اور اگر فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر ہم پابند ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں, اور اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہم توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں. غلط ہے میری بات؟ یہ آپ کی سوچ ہے, یہ ہر پاکستانی کی سوچ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان الٹیمیٹ کورٹ ہوتی ہے پاکستان کی, اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ قانون ہے, وہ آئین ہے. بات ہمارے لیے ایک منٹ, میں یہاں کٹہرے میں نہیں کھڑی ہوئی ہوں. اگر کٹہرے میں مجھے آپ نے کھڑا کروانا ہے تو پھر آپ مجھے اعلان کرائیے, پھر آپ یہ کہیے کہ فوزیہ وہاب یہاں کٹہرے میں آئیں گی, میں اسی حساب سے تیاری کر کے آؤں گی, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گی. آپ رولنگ پارٹی, میں نے لینی ہے بریک یہاں پہ. بریک لینے کے بعد آپ سوچ لیجیے گا, اور سوچ لینے کے بعد آپ فیصلہ کیجیے. ناظرین, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے فوزیہ وہاب صاحبہ سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے, اور اگر یہ غلط ہے تو ڈیفینیٹلی ایک نئی سٹوری ڈیولپ ہو جائے گی, اور اگر یہ فیصلہ صحیح ہے تو سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا. سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں جو کیسز چل رہے تھے اور بند ہو گئے تھے ان کو ری اوپن کرنا پڑے گا. حنیف عباس صاحب, مجھے یہ سمپل سی یہ بات بتائیے کہ اگر فرض کرے عدلیہ اور حکومت کے درمیان خدا نخواستہ تصادم کی صورتحال ہو جاتی ہے اور دونوں ادارے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں, تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا؟ آج تک آپ نے پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو. اچھا چوہدری صاحب, ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمارے موقف کا پتہ ہے. اگر نہیں پتا تو ملے ہوئے ہیں آپ ان سے. اب اس کو دیکھیں چوہدری صاحب, اس کو اس تناظر میں دیکھیں آپ کہ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور ہم حکومت کو مشورہ دیں گے آپ تصادم کی طرف نہ جائیں, آپ سندھ کارڈ کی طرف نہ جائیں, آپ فیڈریشن کی جماعت ہیں, آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنے آپ کو کورٹ میں پیش کر دیں.
اور ان کوٹوں میں جو فیصلہ آئے دیکھیں ہم لوگ سیاسی کارکن ہیں. میں خود 17 مقدمات میں عدالت کے اندر پیش ہوا ہوں, 302 سے لے کر 780 اور جو بھی لگاتے تھے اور 17 مرتبہ ہوں گے. نہیں میں کہتا ہوں جی 17 اور ہوں. سیاسی لوگوں کے لیے مقدمات بھی بنتے ہیں اور عدالتوں کو فیس بھی کرتے ہیں, جیلوں میں بھی رہتے ہیں اور گھر سے دوریاں بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت کے لیے, دیکھیں آپ پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, آپ ان کرپشن کے الزامات کو دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لگتے رہتے ہیں کرپشن کے الزامات, سیاسی لوگوں پہ لگتے ہیں, ہم پہ بھی لگے ہوں گے. جو 8 سال جیل کاٹی نہیں میں دیکھیں میڈم میں وہ نہیں کہہ رہا, آپ میری بات میں آپ ہی کی بات کر رہے ہیں, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ان کرپشن کے الزامات سے ان کو عدالت میں رہنے دیں اور کچھ فیصلے حکومت میں رہ کر ایسے کریں جن سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کرپشن کو فروغ نہیں دیتے, نہ آپ کرپشن پہ یقین رکھتے ہیں. کیا کریں وہ اس میں پہلا دیکھیں نا, ابھی جب پنجاب بینک والا معاملہ آیا آپ کو پتا ہے, دیکھیں نا 6 سے 7 ارب ریکوری آ گئی. ٹھیک ہے, اب سٹیل مل کے بارے میں ٹھیک ہے, آپ کو سامنے ساری چیزیں آ گئیں کہ سٹیل مل کے اندر جو ہے وہ اتنا جو ہے کرپشن ہے وہ بھری پڑی ہے, وہ ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. نہیں انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے لیکن اس میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے. صاحب ایک بات آپ سے اس میں بالکل پوچھیں آپ یہ بتائیے کہ سٹیل کی صورتحال کیا صرف پاکستان میں ہے؟ یہ تو پورا عالمی ایک مسئلہ ہوا ہوا ہے کرپشن کا. نہیں سٹیل کی جو لوہا مہنگا ہونے کی بات نہیں کر رہا, نہیں وہ بات نہیں کر رہا, میں وہ بات نہیں کر رہا. میں نے کہا اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں, وہ لوہا مہنگا ہونے کی بات نہیں. چیئرمین کو وزیر اعظم نے ٹھیک ہے نا, اب آپ دیکھیے وہ آج سوئس کورٹس کی طرف آئے. ٹھیک ہے نا, اسی میں بھی میں کہہ رہا ہوں نا, اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک الزام لگا ہے کہ $60 ملین تھے وہاں پہ, وہ کہیں چلے گئے. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں چلے گئے, اس میں نہیں ہے یا ہیں. ان دونوں ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو اچھا سیاستدان ہوتا ہے, جو پولیٹیشین ہوتا ہے, جو ملک اور قوم کی نمائندگی کرنے پہ فخر محسوس کرتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج خود اس کا نوٹس لے اور کہے میرے پہ یہ دیکھیے فوزیہ وہاب صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ غلط کیسز ہیں اور وہ بالکل جھوٹے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ دیکھیں, اس کا فیصلہ یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ کہیں کہ یہ کیسز جو ہیں ہم کے اوپر غلط ہے. یہ فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے. الزامات جھوٹے لگتے ہیں سیاسی لوگوں پہ, میں سمجھتا ہوں 90% ایک طرف اور بھی واپس آتے پہلے آپ میری بات سنیں, ایک اور مہربانی کرنے. یہ 8000 سے زائد آپ نے کیسز این آر او کے تحت آئے ہیں, 8041, اور بقول آپ کے میڈیا کے ذریعے ہی 34 یا 48 جو ہیں وہ 34 اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں کون ہے. باقی بیوروکریٹس ہیں, کسی کو کوئی ایگزمپٹ نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پولیٹیشین کا زیادہ بنتی ہے گرفت, اس لیے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آفس ہولڈر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار میں حکومتیں ان کے پاس ہوتی ہیں, اختیار ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن اس اختیار کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جزیات ہیں ان کو بھی ہم نے لانا ہے کہ ایک جرنل جو ہے وہ ایک بڑے بڑے محلوں کا کیسے مالک بن جاتا ہے. پکڑیں یار بھائی, جرنیلوں کو پکڑے. میں کہتا ہوں سارے جرنیلوں کو پکڑیں آپ, اس لیے ساری چیزوں کو لے کے آپ جرنیلوں تک کو پکڑ لیں. یہی غلطی ہے نا حکومت کی, چوئی صاحب یہی غلطی ہے, سیکرٹریز کو پکڑ لیں, سب بزنس مینوں کو پکڑ لیں, سب بینکرز کو پکڑ لیں, سب کاروباری لوگوں کو پکڑ لیں, جو کرپٹ ہے وہ پکڑیں. کون کہتا ہے آپ کو؟ چوئی صاحب یہی دیکھیں. آغا صاحب کی طرف آغا صاحب سے ایک مجھے سوال کرنا, آغا صاحب ایک سوال کرنا. آغا صاحب مجھے سمپل یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت جو ہے نا, اس حکومت کے دور میں بھی آصف علی زرداری صاحب کے کیس جو ہوتے وہ زندہ تھے اور آپ لوگوں نے بھی بڑی ایفرٹ کی تھی. آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ سارے کیس جھوٹے ہیں سوئس کورٹس کے, آپ یہ سمجھتے ہیں جھوٹے؟ چوہدری صاحب دیکھیں, میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی پہ بھی الزام ہو اس کو اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے کورٹ کے اندر جا. الزام ہے, صرف الزام ہے یا فیکٹ ہے؟ دیکھیں میں تو اس معاملے میں یہ